بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حصہ نظم سے آج ہمارا موضوع ہے یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر۔ یہ اس نظم کے شاعر ہیں میر انیس۔ یہ نظم میر انیس کی ایک مرثیے کا ابتدائی حصہ ہے۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو رثا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں مردوں پر رونا۔ وہ نظم جس میں کسی مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جائیں یا دکھ کا اظہار کیا جائے یا اس کی یاد میں نظم کہی جائے، یہ اسم اور مذکر ہے۔ مرثیے کے 8 حصے ہوتے ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رج، جنگ، شہادت، بیل۔ یہ نظم جو ہے وہ میر انیس کے ایک مرثیے کا چہرہ یعنی ابتدائی حصہ ہے۔ اگر بات کی جائے اردو میں مرثیے کی، تو یہاں پر یہ وہ نظم ہے جس میں زیادہ تر شہدائے کربلا کے مصائب اور ان کی شہادت کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ نثر کے مقابلے میں نظم کی صنف جو ہے وہ زیادہ پر اثر اور وسیع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر شعراء نے پہلے فارسی اور اس کے بعد اردو شعراء نے اپنی جو ہے اس منظوم روایت کو آگے بڑھایا اور یہاں پر شہدائے کربلا کے مصائب اور ان کی شہادتوں کا ذکر کرنے کے لیے مرثیہ گوئی کی صنف کو جو ہے وہ چنا۔ اردو میں مرثیہ نگاری نے اتنی ترقی کی کہ اس کا اطلاق صرف و صرف واقعات شہدائے کربلا تک محدود ہو کر رہ گیا۔ پھر مرثیہ نگاری میں شعراء اردو نے وہ اضافے کیے، وہ نئے موضوعات متعارف کروائے کہ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ عربی اور فارسی کی طرح اردو میں مرثیہ گوئی کا آغاز دکن سے ہوا اور اس نظم کو جس شکل میں تحریر کیا گیا ہے وہ ہے مسدس۔ مسدس اس نظم کو کہا جاتا ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، جس میں 4 ابتدائی مصروں کا قافیہ ایک، جبکہ 5ویں اور 6ٹھے مصرے کا قافیہ ان 4 مصروں سے الگ، لیکن یہ آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ تو یہ نظم جو ہے وہ میر انیس کے ایک مرثیے کا ابتدائی حصہ ہے، چہرہ ہے، اور یہ مسدس کی شکل میں تحریر کیا گیا ہے۔ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، تو فیض کا مبدع ہے کوئی توجہ کوئی دم کر۔ اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر۔ جب تک کہ چمک مہر کی پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے۔ اس نظم میں شاعر میر انیس جو ہے وہ اپنے کلام میں جو ہے زوراوری یا اس کی طاقت کے لیے یا اس میں خوبی پیدا ہونے کے لیے یا اس نظم میں اپنے قلم میں خیر و برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے رب، میری شعر گوئی جو ہے، میرا جو کلام ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کو اس طرح سے وسیع کر دے، ایسا پھلتا پھولتا کر دے جیسے کہ جنت کے باغوں کو تو نے پھلتا پھولتا کیا ہے۔ تو اپنے کرم سے جو میں تیرے کرم سے جو نظم لکھنے جا رہا ہوں، تو میری دعا ہے کہ تو اس نظم کو ایسی توانائی، ایسی طاقت بخش کہ میرا کلام جو ہے جو ایک خشک کھیتی کی مانند ہے، جو بنجر ہے، اس کی جس کی شاعری کی زمین جو ہے ابھی بنجر ہے، تو اسے زرخیز کر دے اور اس میں ایسی جو ہے وہ خوبی پیدا کر کہ اپنے ابر کرم سے، اپنی ایک مہربانی سے میری شاعری کو تر کر دے کہ یہ ایسی زرخیز اور سرسبز ہو جائے کہ تیرا کرم جو ہے وہ مجھے گمنامی سے نکال کر ایسے شعراء میں میرا شمار کر دے جو نامور ہیں، جن کا ڈنکا بجتا ہے، اور میں جو ایک گمنام اور گوشہ نشیں ہوں، تو میرا نام بھی معتبر لوگوں میں شامل ہو جائے۔ تو جب تک یہ چاند ستارے ہیں، اس وقت تک جب تک ان کی چمک ہے، جب تک سورج کی روشنی جو ہے وہ ہر طرف بکھری ہوئی ہے، جب تک جو ہے اس کے الفاظ، اس کی کرنیں جو ہے وہ چمک رہی ہیں، تو شاعری کے آسمان پر میرے قلم میں وہ روانی دے کہ یہ ہمیشہ زندہ رہے، اس کا شمار رہے اور لوگ اس شاعری کو پڑھتے رہیں، گویا شاعری کا جو تاج ہے وہ ان کے سر پر سجا رہے۔ تو اس بند میں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کلام کی طاقت جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کی توانائی، اس کی شہرت اور اس میں جو ہے زوراوری پیدا کرنے کے لیے دعا گو ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ تجھ سے جو ہے وہ فیض حاصل کرتی ہے، تو کیوں نہ میری شاعری پر بھی تیری مہربانی اور تیرا کرم ہو جائے، تو یہ شاعری جو ہے وہ ایک زرخیز زمین کی مانند جو ہے وہ لہلاتی رہے۔ اس باغ میں چشمے ہیں تیرے فیض کے جاری، ہر نقل برومند ہے یا حضرت باری، بلبل کی زباں پر ہے تیری شکر گزاری،
پھل ہم کو بھی مل جائے ریاضت کا ہماری، وہ گل ہو عنایت چمن تبے نکو کو، بلبل نے بھی سونگھا نہ ہو جن پھولوں کی بو کو۔ اس شعر میں شاعر میر انیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی فیض حاصل کرنے کی التجا کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی مناظر قدرت یا مظاہر ہیں، دراصل ان سب کو، اس کائنات میں ہر چیز کو اللہ کا فیض حاصل ہے، اللہ کا رحم و کرم حاصل ہے۔ وہ پھلدار درخت ہوں یا بلبل کی زبان کی چہکتے ہوئے الفاظ، دراصل ان پھلدار درخت، شاخ اور پھولوں کو جو کہ باردار ہیں، وہ اللہ کے فیض، اس کے رحم و کرم سے ہیں، اور اسی طرح وہ اس سے زندگی پا رہے ہیں، اور اسی طرح وہ پھل پھول رہے ہیں، کیونکہ ان پر اللہ کا فیض، ان پر اللہ کا رحم و کرم جاری و ساری ہے۔ اسی طرح پرندے جو ہیں، جو اپنی اپنی بولیوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، چہکتے پھرتے ہیں، تو جس طرح بلبل اللہ کی شکر گزاری کے گیت میں مگن ہے، تو در حقیقت یہ بھی اللہ ہی کا رحم و کرم اور اس کا ہی فیض ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جس طرح اپنی نیکیوں کا انعام پانے والے تیری بارگاہ میں امیدوار ہے، تو میں بھی اسی طرح تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے بھی میری محنت اور میری ریاضت کا پھل حاصل ہو، اور نیک لوگوں کو وہ پھل تو عنایت فرما جس کے جس کے کی خوشبو کو آج تک کسی بلبل نے بھی سونگھا نہ ہو۔ یعنی کہ میں تجھ سے دعا گو ہوں کہ تو اپنی مہربانی سے مجھے وہ پھول عطا کر، میری محنت کا وہ صلہ عطا کر جن کی تازگی کسی پرندے کے حصے میں نہ آئے ہو، جسے کسی نے سونگھا نہ ہو، اور وہ لفظ، وہ خوشبو مجھے عطا کر، میرے لفظوں میں وہ خوشبو، وہ تازگی عطا کر کہ یہ لفظ جو ہے دیر تک مہکتے رہیں۔ وہ شہدائے کربلا کے واقعات، ان کے کردار، ان کی عظمت کے بیان کو جب رقم کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے وہ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ میرے کلام میں جو ہے وہ زور آوری اور طاقت اور الفاظ کو وہ مہک و تازگی عطا کر کہ ان کی خوشبو سے یہ کلام جو ہے وہ مہکتا رہے۔ آواز طبیعت کو عطا کر وہ لالی، ہو جن کی جگہ تاج سر عرش پہ خالی، ایک لڑی نظم سریا سے عالی، عالم کی نگاہوں میں گرے قطب شمالی، سب ہو در یکتاں نہ علاقہ ہو کسی کا، نظر ان کی یہ ہوں گے جنہیں رشتہ ہے نبی سے۔ اب اس بند میں شاعر جو ہے وہ اس بات کی اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اس بات کی اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ میری طبیعت میں، میرے انداز میں وہ سلاست، وہ روانی، وہ سادگی عطا کر کہ میری نظم کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کو عروج حاصل ہو، وہ بامی عروج پر جائے، اور اس کے لیے جو مقام تو جو طے کر وہ عرش ہو، وہ عرش کے لیے جو ہے مخصوص ہو، کہ میری شاعری جو ہے اس کے سمندر میں میں غوطہ خور کی مانند اس سے یہ التجا کرتا ہوں، جس طرح غوطہ خور جو ہے سمندر میں جا کر موتی چننے کے لیے سمندر کے اندر غوطہ لگاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سمندر میں، اس کلام کے شاعری کے سمندر میں وہ قیمتی پتھر عطا کر جو عرش اعلیٰ کے تاج میں جو ہے جا کے جڑے اور وہاں جا کر مزین ہو، گویا میری ہر نظم، میرا ہر شعر جو ہے وہ عروج حاصل کرے، اسے اوج حاصل ہو، اور وہ شاعری کے کلام پر، بلندیوں پر جو ہے وہ چمکتا رہے، اتنا چمکے کہ جب زمانہ مجھے دیکھے تو قطب شمالی جو دنیا کا سب سے اوپری حصہ ہے وہ میرے سامنے جو ہے معمولی نظر آئے، مجھے وہ لفظ عطا کر، وہ انداز عطا کر، وہ انفرادیت عطا کر، وہ الفاظ عطا کر کہ میں وہ اہل بیت کی نظر کر سکوں، اور اس کے بعد وہ الفاظ جو ہیں ایسے ہوں جو بے مثل ہوں، جو قیمتی نگینوں میں لگنے کی مانند ہو، جن کی جو بلندی اور جن کی چمک دمک ہو، وہ سب کو تحیر میں مبتلا کر دے، اور دوسرے ستاروں کا جو زور ہے وہ ان کے آگے ٹوٹ جائے، لیکن ان کا تعلق جو ہے صرف نبی اور آل نبی سے ہو، اور وہ لوگ جو نبی سے رشتہ رکھتے ہوں، یہ الفاظ ان کے لیے نہایت معتبر اور مقدس ہو، کیونکہ اس میں انہی اہل بیت کے ان کارناموں کا ذکر کیا جائے گا۔ بھر دے در مخصوص سے اس درج دہاں کو، دریائے معانی سے بڑھا طبع رواں کو، آگاہ کر انداز تکلم سے زباں کو، عاشق و فصاحت بھی وہ دے حسن بیاں کو،
تحسین کا سماوات سے غلطابہ سمک ہو، ہر گوش بنے کان ملاحت و نمک ہو۔ اس بند میں میر انیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے کلام میں جو ہے وہ ندرت، سادگی، سلاست اور انفرادیت پیدا کرنے کے لیے دعا گو ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں ایک ایسا بے علم آدمی ہوں جس کی دعا یہ ہے کہ اس کا مقصد پورا ہو جائے، اس کا مقصد اسے عطا ہو جائے۔ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ شہدائے کربلا کی داستان، ان کے کارنامے، ان کی عظمت کو رقم کرنے جا رہے تھے۔ تو وہی چاہتے تھے کہ اے اللہ کہ میرے منہ کو ایسے قیمتی پتھروں سے بھر دے۔ یہاں پر قیمتی پتھروں سے بھرنے سے مراد کہ ان کی زبان میں ایسی تاثیر ہو کہ دل سے بات نکلے اور دل پر اثر کرے، ان کا وہ انداز ہو کہ لوگوں کے دلوں میں وہ ان کے جو کلام ہے وہ اثر کر جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا انداز اختیار کر جس سے لوگوں کے دلوں میں وہ اثر ہو جائے۔ ان کے الفاظ ایسے پرزور اور پہلے اتنے خوبصورت ہوں، بات کرنے کا انداز ایسا واقف کر دے اور طبیعت میں علم کے موتی ایسی رواں دواں کر دے کہ جو کچھ وہ کہے وہ انتہائی خوبصورت ہو، اعلیٰ درجے کے ہوں، کہ فصاحت جو ہے وہ خود بھی اس کلام پر جو ہے وہ عاشق ہو جائے۔ فصاحت سے مراد جو ہے وہ موضوع الفاظ ہے جو کلام پڑھنے والے کو جو ہے وہ کراہیت میں مبتلا نہ کریں، بلکہ وہ اتنے عام فہم اور اتنے متاثر کن ہو کہ سننے والا جو ہے اسے سنے اور سن کر جو ہے وہ اس کے اثر کو قبول کر لے، اور ان کو وہ داد، وہ تحسین حاصل ہو، سب اتنی تعریف کریں ان کے کلام کی کہ آسمان سے لے کر زمین تک، یعنی کہ آسمان کے ستاروں سے لے کر سمندر کی مچھلیاں تک ان کو جو ہے وہ داد دے، تحسین دے، اور ہر کوئی جو ہے داد دینے والوں میں، تعریف کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ یعنی زمین سے لے کر آسمان تک ان کی شاعری کا جو ہے وہ شور جو ہے وہ سنائی دے۔ اور میرے لفظ، یعنی کہ شاعر کہتے ہیں کہ میرے لفظ جس جس کان میں بھی جائیں اس کی سماعت کو حسن عطا کر، یعنی ان کے کلام کے شعر سننے والا ہر کان جو ہے وہ ان کے اشعار کے اس سوز سے جل جائے، ان کے کلام میں جو ہے اتنی تازگی، اتنی تاثیر ہو کہ ہر طرف وہ داد وصول کرے۔ تو وہ اللہ سے دعا گو ہے کہ اے اللہ اس کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے مجھے جو ہے وہ تو علم اور موتی اور ایسے انداز عطا کر ان کے موتی کے، اور زبان میں ایسی تاثیر عطا کر کہ ہر شخص جو ہے وہ اس کو پسند کرے۔ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، ذرے کی چمک بحر منور سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آپ تو گوہر سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گل تر سے ملا دوں، گلدستہ معانی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ اس بند میں شاعر نے صیغہ مبالغہ استعمال کیا ہے۔ مبالغہ کے لغوی معنی ہے حد سے بڑھ جانے کی۔ تو کلام میں کسی بات کو اصلی بات سے بڑھا چڑھا کر جب بیان کیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے مبالغہ۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی شاعری پر اتنا عبور دے دے، مجھے جو ہے اپنی شاعری میں وہ صلاحیت عطا کر دے کہ میں ایک ایک لفظ کو جو بیان کروں تو وہ حد سے زیادہ بڑھ جائے۔ اگر میں چشمے کی تعریف کرنے پر آؤں تو اسے سمندر سے بڑھا دوں، یعنی چشمے کی تعریف کروں تو وہ سمندر سے بڑھ جائے۔ ذرے کی چمک کا بیان کروں تو وہ سورج دکھائی دے، یعنی معمولی ذرے کی چمک کو دمکتے ہوئے سورج کے برابر دکھاؤں۔ کسی معمولی قطرے کو اگر بڑھا چڑھا کر بیان کروں تو اس کی خوبصورتی کو قیمتی گوہر سے ملا دوں، یعنی اے خدا مجھے وہ قوت عطا کر کہ وہ لفظ و معانی ادا کر کہ میں ان کے گلدستے کو، ان کے انداز کو جب بیان کروں تو وہ موتی نظر آئے، قطرہ جو ہے وہ موتی نظر آئے، اور اگر میں کانٹوں کی نزاکت کا بیان کروں تو وہ تازہ گلاب دکھائی دے، یعنی اگر میں کانٹوں کی تعریف کروں تو وہ تازہ پھولوں کی مانند نرم و نازک ان کو ٹھہرا دوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے حسن بیان کی ایسی قدرت، تازگی اور سلاست عطا کی جائے کہ اگر میں نئے لفظ، نئے معنی کے انداز کو نئے نئے پہلوؤں سے ترتیب دوں تو ایک ایک بات کو بے شمار پہلوؤں کے ساتھ بیان کر سکوں، اور مجھے ایسی قدرت عطا کر کہ میں ایک ہی خیال یا موضوع کو کئی رنگوں میں ڈھال سکوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر مشقی سوالات ہیں۔ چمن نظم سے شاعر کی مراد ان کا کلام، ان کی نظم گوئی یا شاعری ہے۔ یہاں پر مرثیے کی جو مبالغے کی اس مرثیے میں جو مثال ہے وہ آخری والے بند میں جس کو بتایا گیا ہے ابھی،
اس کے علاوہ یہاں جو تراکیب استعمال ہوئی ہے وہ ہے چمن نظم، گلزار ارم، ابر کرم، اقلیم سخن، نظم سریہ، در یکتا، در مقصود، درج دہاں، طب رواں، حسن بیاں، کال ملاحت، مہر منور، گل تر، گل دستہ معانی۔ اس نظم میں شاعر کیا دعا مانگ رہا ہے؟ اس نظم میں شاعر جو ہے دراصل یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ میری عام اور معمولی شاعری کو اپنے رحم و کرم سے وہ فیض عطا کر کہ وہ ان کا شمار جو ہے وہ نامور شعراء میں ہونے لگے، ان کے اشعار جو ہے وہ جنت کے باغ کی طرح تر و تازہ ہوں، اور ان کے حصے میں جو ہے سورج کی روشنی کی طرح ان کو نظم کی ایسی بادشاہی ملے کہ ان کی جو ہے شاعری کی جو روشنی جو ہے کرنیں جو ہے وہ سارے عالم میں بکھر جائیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ تیرے فیض سے، تیرے کرم سے چل رہی ہے، تو مجھے بھی جو ہے اپنا رحم و کرم، اپنا کرم جو ہے وہ عطا کر کے میری شاعری جو ہے وہ معمولی شاعری سے نکل کر جو ہے وہ بہتر اور جو ہے ایسی رانائی حاصل کر جائے کہ مجھے میری محنت کا جو صلہ، جو اجر ہے وہ بیان کا ہو جائے، وہ مل جائے، اور میں جس مقصد کے لیے یہ کلام تحریر کر رہا ہوں وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ بیان میں فصاحت کب پیدا ہوتی ہے؟ بیان میں فصاحت جو ہے وہ موضوع الفاظ کو ترتیب دینے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ اگر شاعر جو ہے وہ صحیح، بہتر اور موضوع الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اپنے کلام کو ترتیب دے تو پڑھنے والا جو ہے وہ عام فہم انداز میں اس کو سن کر متاثر ہوتا ہے، دل سے نکلی ہوئی بات دل میں اثر کرتی ہے۔ یہاں پر کس بند میں ایسے الفاظ ہیں جن میں معنوی تعلق پیدا کیا گیا ہے؟ تو بند نمبر 1 میں چمن نظم اور گلزار ارم اور خشک زراعت جو ہے ان میں آپس میں معنوی تعلق رکھا گیا ہے۔ کائنات کے ان مظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فیض کا مبدع ہے، تو کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیض جو ہے وہ ہر چیز کو حاصل ہے، چاہے کائنات کے پھلدار درخت ہوں، چشمے ہوں، بلبل کی آواز ہو، اس کا ذکر خدا کرنا ہو، یا بارش کا برستا ہوا پانی ہو، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، پھل پھول، پرندے، آسمان سے بارش کا برسنا، ہر مظاہر قدرت جو ہے، مناظر فطرت جو ہے وہ اللہ ہی کے فیض سے جاری و ساری ہے۔ تو اس طرح یہاں پر یہ نظم کا مرکزی خیال اور یہاں پر اس نظم کی تمام جو ہے بند کی تشریحات کے ساتھ یہاں پر اس نظم کا جو مشق جو تھی وہ مکمل ہو گئی۔